علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وضو کا طریقہ کل بتایا گیا، وضو کا طریقہ۔ تو وضو کے 4 فرائض ہم اور سب یاد کر لے باقاعدہ۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، تیسرا فرض ہے مسح کرنا سر کا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں تک پیر دھونا۔ یہ 4 فرائض ہے وضو کے۔ اور وضو کا پورا مکمل طریقہ وہ کل شروع کیا گیا تھا۔ تو وضو کا جو تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، آئیے سر کا مسح کرنے کا صحیح طریقہ آج ہم اور آپ سیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو صحیح مسح کا طریقہ نہیں معلوم یا صحیح مسح کا طریقہ آتا نہیں ہے۔ تو مکمل سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ چوتھائی سر کا یعنی کہ فرض یہ ہے وضو میں کہ سر کے 4 حصوں میں سے ایک حصے میں، یوں سمجھیے کہ جیسے ایک روٹی ہوتی ہے اس کو 4 حصوں میں کر دیا جائے تو ایک حصہ، ایسے سر کے چوتھائی حصے میں گیلا ہاتھ پھیر دینا یہ فرض ہے، اور سنت پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو پورے سر کا مسح کس طرح سے کرنا ہے آئیے وہ سیکھتے ہیں، بغور دیکھ لیں آپ۔ یہ جو 3 انگلیاں ہیں، 5 میں سے یہ بڑی انگلی سے لے کے چھوٹی انگلی تک کے، بیچ کی انگلی سے لے کے چھوٹی انگلی، 3 انگلیاں ہیں، دیکھ لیں آپ لوگ۔ یہ 3 انگلیوں کو ایسے ایک دوسرے میں ملا دینا ہے۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو الگ رکھنا ہے، سمجھ گئے نا؟ اور اب یہ 3 انگلیوں کو پیشانی کے پاس لگا دینا ہے۔ ابھی یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا سر کو نہیں لگانا ہے، صرف انگلیاں یہاں تک، انگلیاں پیشانی سے لگا دینا ہے، اور پیشانی سے لگا کر، پیشانی سے سر کے اوپر سے لے کر انگلیوں کو لگا کر انگوٹھا اور شہادت کی انگلیاں بھی نہیں لگے گیا، پیچھے تک گردن تک پورا لے جانا ہے۔ ایک بار آپ کر کے دیکھ لیں تو، کر کے دیکھ لیں تو، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی الگ رکھنا ہے۔ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی نہیں لگنی چاہیے، پیشانی سے لے کر پیچھے تک جانا ہے اور پھر نکال دینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی سے نہیں، یہ جو ہتھیلی کا حصہ ہے، ہتھیلی کا حصہ کان کے اوپر سے واپس سامنے لے کر آنا ہے۔ کر کے ایک مرتبہ دیکھ لے تو، ہتھیلی کے پاس ہتھیلی کا حصہ سامنے لے کر آنا ہے کان کے اوپر سے پوری طرح سے۔ پھر اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی سے کان میں ایک کان کا مسح کرنا ہے، اور پھر انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسح کرنا ہے، اور یہ جو ہاتھ کا حصہ ہے یہ حصہ اس سے گردن کے پیچھے کا، یہ پشت نہیں، صرف یہ حصہ، صرف یہ حصہ لکیر جس کو بولتے ہیں گردن پہ، اس طرح سے کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کوئی مجھے کر کے دکھا دے تو ذرا میں سمجھوں گا آپ کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ ماموں سے ہی، ماشاء اللہ، ماموں کر کے دکھاتے ہیں، ہاں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہاں ہاں صحیح، پیچھے تک نہیں، یہ سامنے لانا ہے، کوئی بات نہیں، ماموں آپ بیٹھیے تو، قاضی صاحب آپ کر کے دکھائیے تو، دیکھتے ہیں صحیح کیے نہیں کیے، سمجھے نہیں سمجھے، ذرا آپ لوگ بھی دیکھ لیں۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو الگ کر دیجیے، ہاں جی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو الگ ہی دیکھیے، میری طرف دیکھیے تو، پیچھے تک لے جائے، ٹوپی نکال دو تو آسانی سے ہو جائے گا۔ پیچھے تک نہیں، کان کے اوپر سے، جی سمیر اشرف آپ بتائیے تو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، ہاں اس طرح سے برابر،
برابر. صحیح صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو یہ صحیح طریقہ ہے, تھوڑی پریکٹس کر لے, کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے, سنت طریقے پہ عمل کرنے کا ثواب ہے. چوتھائی سر کا ایسا کوئی ہاتھ پھیر دے تو بھی مسح ہو جاتا ہے, ایک ہاتھ کوئی پھیر دے, لیکن یہ خلاف سنت ہے, اور خلاف سنت کریں گے تو وضو مکروہ ہے. آگے ہے مکروہات کا بیان پوری طرح سے, اور اس کے بعد پھر ٹخنوں تک ہاتھ, ٹخنوں تک پیر دھونا ہے, یہ جس کو گٹے کہتے ہیں. اب آگے جب وضو مکمل ہو جائے, اب وضو مکمل کرنے کے بعد پھر دعا پڑھی جائے گی, اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اور ایک مسئلہ ہے, دیکھیے, وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے. جبکہ لوٹے وغیرہ میں اگر لے کر وضو کر رہے ہیں اور پانی کچھ بچ گیا تو وہ پانی کھڑے ہو کر پینا, کھڑے ہو کے پینے سے آپ اندازہ لگائیے کہ کھڑے ہو کے پینے کا حکم ہے, کھڑے ہو کر پانی آب زمزم کا پینے کا حکم ہے, اور وضو کا بچا ہوا پانی بھی جب کھڑے ہو کے پینے کا حکم ہے. اس سے اندازہ کریں کہ وضو کا بچا ہوا پانی یہ کتنا اہم ہے, یا یوں سمجھیے اس میں کتنی برکت ہے. تو وہ لوٹے میں بچا ہوا پانی بہرحال پھینکنا نہیں ہے, کھڑے ہو کر پینا ہے اس کو. اور آج کل تو لوٹوں سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے, تو پوری ٹاکی بچ گئی. ایسے بات نہیں ہے, ایسا نہ سمجھے کہ اب ٹاکی سب بچا ہوا پانی تو کھڑے رہ کے پینا ہے, تو ایسا نہیں ہے, وہ مسئلہ لوٹے کا ہے. بہرحال آج کل تو جو ہے بہت کم, نہ کے برابر لوٹوں میں وضو ہوتا ہے. اور اس کے بعد کلمہ شہادت اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اگر تیسرا کلمہ پڑھا جائے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ دوسرا کلمہ ہے, یہ کلمہ پڑھا جائے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے. جی, اب وضو کے مکروہات بیان کیے جاتے ہیں, یعنی وہ باتیں جو وضو میں مکروہ ہے, یعنی کہ نہیں کرنی چاہیے وہ باتیں. نجس جگہ بیٹھ کر وضو کرنا یہ وضو مکروہ ہو جاتا ہے. نجس جگہ یعنی کہ پاک جگہ نہ ہو, خراب جگہ ہو, صاف ستھری جگہ نہ ہو, ایسی جگہ پہ, یا نجس یعنی کہ گندی جگہ پہ, جو صاف ستھری جگہ نہ ہو, ایسی جگہ پہ بیٹھ کے وضو تو ہو جائے گا مگر وضو مکروہ ہو جائے گا. وضو کے پانی کو وضو کے برتن میں گرانا, تو یہ تو بہرحال ابھی ہے نہیں, تو کوئی بات نہیں کہ وضو کا جو برتن ہے اس میں اگر وضو کے پانی کے قطرے گرائے تو بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے. قبلے کی طرف کلی یا پانی تھوکنا یہ ایک مسئلہ ہے, دیکھیے, اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم قبلے کی جانب چہرہ کر کے بیٹھے ہیں تو جو کلی کریں گے تو چہرہ ایسا سامنے نہیں رکھیں گے, چہرہ نیچے کی طرف کر کے نیچے کلی کریں گے. چہرہ سامنے رکھ کے اگر کلی کریں گے جیسے دیوار ہے یا سامنے کی طرف, تو یہ اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے. بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا, وضو کے وقت میں اگر دنیاوی باتیں کی گئی تو وضو مکروہ ہو گیا. زیادہ پانی خرچ کرنا, ضرورت سے زیادہ. کل غالباً ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ 3 مرتبہ دھونا ہے, اور اس میں یہ احتیاط ہے کہ کوئی جگہ سوکھی نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ ہاتھ دھوتے ہیں, ذرا غور کریں, جب وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھوتے وقت میں بہت سارے لوگوں کا پیچھے کا حصہ سوکھا رہتا ہے. ہم نے دیکھا یا وضو کے دوران میں پیچھے کا حصہ بہت سارے لوگوں کا سوکھا رہ جاتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے. تو اگر کوئی حصہ, یہ ہاتھ دھوتے وقت میں ہاتھ کا یہ چہرہ جو پورا کل بتایا گیا پورا, اس میں کوئی بھی حصہ اگر سوکھا رہ گیا, یا پیر دھوتے وقت میں پیچھے کا حصہ اگر سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا.
تو یہ ہاتھ کو، خاص کر کے ہاتھ کو اچھی طرح سے پیچھے کے حصے کو دیکھنا ہے. یہ پیچھے کا حصہ ہاتھ کا یہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے. تو کل یہ سوال کیا گیا تھا، کیا سوال تھا؟ جی ہاں، یہ سوال تھا ماشاءاللہ، کہ 3 مرتبہ سے زیادہ، کہ سوکھا نہیں رہنا ہے تو کوئی 3 سے زیادہ مرتبہ دھو لے، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ. تو بہرحال زیادہ مرتبہ دھونا جس میں اگر پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے تو منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، غیر ضروری. کیونکہ 3 مرتبہ دھونا ایک تو سنت ہے پہلی بات، اور سنت کی ادائیگی ہو اور اچھی طرح سے خیال سے دھوئے. پانی بہاتے رہنے کا تو کوئی معنی نہیں، تھوڑا سا خیال سے اچھی طرح سے دھو لے تو 3 سے زیادہ مرتبہ دھونے کو منع ہے، مطلب نہ کریں. سنت ہے 3 مرتبہ دھونا ہے. اتنا کم خرچ کرنا پانی کہ سنت ادا نہ ہو یہ بھی مکروہ ہے. زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ، اور ضرورت سے کم خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے. خیر 11 منٹ ہو چکے ہیں، آگے کی باتیں انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی. شب جمعہ کا درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی الاعلی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الفاتحہ.